اچھا اب ہوگا کیا؟ آپ تو پیٹرول کی جو فی لیٹر قیمت ہے اس میں سے 80 روپے لیوی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. لوگوں نے ابھی تک گاڑیاں گھروں میں بند کر دی ہیں نا، تو اگر انہوں نے موٹر سائیکل چلانے بھی بند کر دی، پیٹرول استعمال کرنا ہی بند کر دیا، تو پھر آپ وہ لیوی کہاں سے لیں گے؟ حامد صاحب، میں کوئی اس پہ بحث ہی نہیں کر رہا ہوں آپ سے. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا ایک معاہدہ، ایک طے شدہ فارمولہ، وہ ایک ریاست نے ایک کسی اگریمنٹ کے تحت کوئی ذمہ داری ازیوم کی. ٹھیک ہے. آج ایک بہت بڑا شوق آیا جس کی وجہ سے آپ کو یہ سارے کا سارا ڈھانچہ جو ہے، جو آپ کا جو فسکل فریم ورک ہے، اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. پر اس کے لیے آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ، باقی اداروں کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا، ان کو بتا کے کہ اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں، کیونکہ پیچھے سے قیمت اتنی مہنگی ہوگی کہ اس سے اور تکلیف بڑھ رہی ہے. آپ کو ان سے یہ بات کر کے ان سے یہ ریلیکسیشن لینی پڑے گی جو آدھی لے لی گئی ہے. انشاءاللہ تعالی وزیر خزانہ صاحب آئی ایم ایف سے ملنے کے لیے آپ کے پاس اسی ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے جا رہے ہیں، وہاں پہ اس کو بالکل ایجیٹیٹ کریں گے. دیکھیں یہ بوجھ ہلکا ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ پیچھے سے قیمت اتنی تیز 3 گنا قیمت بڑھ گئی ہے. میں تسلیم کر رہا ہوں، بٹ میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ سب کو تکلیف کا احساس ہے. پرائم منسٹر صاحب کو بھی اس چیز کا احساس ہے. لیکن ایک اور بھی شخص ہے جس کو بتانے کی ضرورت ہے، اس کو آپ نہیں بتا رہے. اس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس کو بھی تو بتائیں. میر صاحب گزارش یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جو آپ کا جو تیل کا کرائسس ہے، اگر اس نے ڈالر کے کرائسس کا شکل لے لی، اس کا نقصان کہیں گنا زیادہ ہوگا. ذرا اس کو ذرا سمجھا دیں لوگوں کو یہ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں سر، ہمارے جو معیشت ہے اس کا اس طرح سے ڈھانچہ ہے کہ ہمیں تقریباً 25-30 ارب ڈالر سالانہ فائنینس کروانا پڑتا ہے باہر کی مارکیٹوں سے. اور ہمارا کیونکہ ایک 70-80 سال کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ اداروں کو یہ اعتماد نہیں ہے کہ ہم اگر یہ ڈالر کا قرضہ پاکستان لے گا تو وہ اس کو شاید ذمہ داری کے ساتھ استعمال کر کے وقت پہ واپس کر دے گا. تو وہ آپ سے آئی ایم ایف کا ایک سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف آپ کے اوپر وہ ویجیلنس، وہ مانیٹرنگ رکھے گا، اور آپ اس پروگرام کے اندر رہیں گے تو آپ کو بین الاقوامی منڈی سے آپ کو پیسے اکٹھے کرنے کے اندر آسانی ہوتی ہے. اور جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہوتے ہیں تو اس کے اندر کچھ وعدے اور کچھ اقدامات ہوتے ہیں آپ نے جو لینے ہیں، جس میں سے ایک بنیادی اس کا جز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے خسارے کو قابو رکھنا ہے. تو اگر خسارے کو قابو رکھنے کے لیے آپ نے کہا کہ میں جی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے 1400 ارب لوں گا بجٹ کے اندر، اور اگر آپ وہ 1400 ارب نہیں اکٹھا کریں گے تو آپ اس معاہدے کی ڈیفالٹ میں چلے جائیں گے. جب آپ اس معاہدے کی ڈیفالٹ میں چلے جائیں گے تو آپ کو جو ڈالر چاہیے باہر سے اشیاء منگوانے کے لیے، آپ کے پاس وہ ڈالر نہیں ہوں گے. جب ڈالر نہیں ہوں گے تو وہی ہوگا جو 2022 میں عمران خان صاحب نے جب کیا تھا، اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا تھا کہ نہ آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے، شیلفوں کے اوپر پروڈکٹ مہیا نہیں ہوگی کہ جو آپ اس کو خرید سکیں. آپ اپنا کھانے پینے کا تیل 4 بلین ڈالر کا باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، گاڑیاں آپ کی باہر سے ساری امپورٹ ہوتی ہیں، آپ کی کون سی دالیں 1 ارب ڈالر کی آپ کی باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں، تیل آپ کا 15 سے 20 بلین ڈالر کا سال کا امپورٹ ہوتا ہے. تو آپ اس نظام کو کس طرح چلائیں گے؟ یہ پورا وہی صورتحال بن جائے گی جس کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ ہزاروں کے تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں آپ کے سمندروں کے اوپر کنٹینر ہوتے تھے اور آپ اس کو ریٹائر نہیں کر سکتے تھے. کیا ہم نے نہیں دیکھا اس کے بعد اپنے گھٹنوں پہ گر کے سیاست تو ہم نے بچانے کی کوشش کی، 22 میں گھٹنوں پہ گر کے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، اور انہوں نے ساری شرائط، بلکہ نہ صرف پرانی شرائط، اس سے 2 گنا سخت شرائط آپ کے اوپر لاگو کی، ناک سے لکیریں کٹوا کے آپ کو واپس پروگرام میں آنا پڑا. تو خدا کے لیے، اسی لیے وہ جو بیٹھکیں ہوئیں اس میں سب کو یہ سمجھایا گیا، آفریدی صاحب کو کیا، مراد علی شاہ صاحب کو، یعنی کہ آپ نے اپوزیشن کو اعتماد میں لیا. سر آپ دیکھیں، میں نے بیرسٹر گور صاحب کو کہا کہ دیکھیں آپ چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، اسی طرح ہی ہیں جی وزیر اعلیٰ آفریدی صاحب جو ہیں 3 بیٹھکوں میں بیٹھے، ان ساری چیزوں کو ہم سے طے کر کے گئے. سب سے پہلے جو مارکیٹوں کی جو ٹائمنگ ہے انہوں نے اپنے صوبے کے اندر جا کے نافذ کی، تو مان کے وہ گئے، تو انہوں نے اپنے چیئرمین کو اگر نہیں بتایا تو اب اس میں میرا قصور ہے. مولانا فضل الرحمان بھی کسی میٹنگ میں تھے؟ نہیں سر، مولانا فضل الرحمان ہماری میٹنگ میں نہیں تھے، کیونکہ یہ جو آپ کا انتظامی ڈھانچہ ہے اور جو آپ کے ریاست کے جو ادارے ہیں اور جو ریاست کے جو ستون ہیں اور جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، وہ سارے لوگ وہاں. اچھا، یہ میں نے آپ کو اس لیے پوچھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ جو جمعہ آ رہا ہے اس دن بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بھی اعلان کیا ہے. حامد صاحب میں ایک سیکنڈ گزارش یہ ہے کہ احتجاج کر کے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے. ذرا سن لیں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں.
حکومت کی طرف سے حالیہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہے، جس نے پوری قوم کے ایک ایک فرد کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور وہ زندہ بھی ہیں تو ایک مشکل زندگی سے دوچار کر دیا ہے۔ 12 اپریل کو مردان سے ایک بہت بڑے عوامی اجتماع سے ہم ان کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے کے لیے آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر ملک بھر میں جاری و ساری رہے گا۔ 9 کو پی ٹی آئی اور 12 کو مولانا فضل، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی سمجھا دیں۔ نہیں، ضرور میں جو اپنی قیادت تک ان کا جو گلہ ہے وہ میں پہنچا دوں گا، پر یہ میں نے آپ سے کھل کے بات کی کہ مشاورت کے اندر کم از کم جن بیٹھکوں میں تھا وہاں پہ JUIF نہیں تھی۔ میں شاید آپ نے سمجھا کہ JUIF ہمارے ساتھ ہے۔ نہیں سر، دیکھیں اس میں ہمیں سب ساتھ اور ہمارے نہ ساتھ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ڈیزل کی قیمت کے اندر PL 0 ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں 2.5 روپے کی کلائمیٹ سپورٹ لیوی خالی لگی ہوئی ہے۔ یہ احتجاج کر کے کیا چاہتے ہیں کہ میں سعودی عربیہ سے $300 کا بیرل کا ڈیزل لے کے آؤں اور یہاں پہ $100 کا بیچ لوں؟ آپ کا خیال ہے پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ تو آپ احتجاج کر کے اس کو حاصل کر لیں۔ اگر ہم نے وہی کام کرنا ہے جو عمران خان صاحب نے کیا تھا کہ سعودی عربیہ سے ڈیزل لا کے ان سے سستا بیچنا ہے، تو اس کے نتائج ہمارے سامنے تھے۔ حل بھی تو بتائیں نا کہ کیا بہتر کریں۔ تو اگر آپ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے اندر اگر کوئی منطق ہی نہیں ہوگی تو لوگ کیوں باہر نکل کے احتجاج کریں گے؟ ضرور پوچھیں گے، لیکن اب آخر میں ایک سناریو ہے، اس کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک تو سناریو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ ہم جو امن کی کوشش کر رہے ہیں، مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کامیاب ہو جائیں الحمدللہ۔ لیکن ذرا تھوڑا سا لوگوں کو یہ بتائیں کہ فرض کریں خدا نہ خواستہ بھی فوری طور پہ ہماری کوشش کامیاب نہیں ہوتی اور کل کی جو ڈیڈ لائن ہے ٹرمپ صاحب کی، وہ ڈیڈ لائن گزر جاتی ہے اور وہ حملے شروع کر دیتے ہیں ایران پہ، اس سے بحران مزید شدید ہو جائے گا، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار بھی تو کریں نا۔ دیکھیں میر صاحب، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ اگر یہ جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں یہ ہمارے سامنے ایک آدھے دن میں اگر یہ سامنے آ گئی تو اس کے تو بڑے بھیانک اس کے اثرات ہوں گے۔ دیکھیں ہم آج بھی قیمت کا بڑھاوا تو اپنی جگہ، ہم نے ہر طرح سے جو تیل ہے اس کی فراہمی کو یقینی بنایا ہوا ہے۔ ہمارے پاس اس کا ذخیرہ کچھ پاکستان کے اندر، کچھ سمندروں کے اوپر، کچھ وعدوں کی شکل میں، آرڈر کی شکل میں موجود ہے۔ اگر پورے کا پورا یہ جو گلف کی صورتحال ہے اس کے اندر اگر یہ آپس میں اس کا تنازع بڑھتا ہے اور اس سے جو آپ کی شپمنٹس ہیں وہ سسپینڈ ہوتی ہیں، تو آپ 1 سیکنڈ کے لیے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ اس کے بعد متبادل جو آپ کے پاس جو سپلائیز ہوں گی ان کے اوپر کتنا بوجھ آئے گا، اس کے اندر قیمت کے اندر کتنا بڑھاوا آئے گا۔ تو ہمیں ہر طرح سے یہ پھر فیصلے کرنے پڑیں گے یا کرنے چاہیے کہ جس کے اندر ان پروڈکٹیو یوز آف توانائی، جس کے اندر جس کام کو ہم شاید ڈیفر کر کے ترک کر کے ہم ایندھن بچا سکتے ہوں یا کوئی ایک بہتر ایفیشنٹ طریقے کے ساتھ وہ اپنے طرز زندگی کر سکتے ہوں، ہمیں اس طرف مجبوراً جانا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم قیمت دینا بھی چاہیں اور آگے چیز مہیا نہ ہو تو آپ اس کا علاج کیا کریں گے؟ $150 فی بیرل تک قیمت جا سکتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ۔ دیکھیں میر صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا، دبئی کا کروڈ جو $70 کا تھا جب یہ تنازع شروع ہوا، پچھلے ہفتے $170 کو چھو کے آیا، جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں گیا۔ اچھا، $170 اب گر کے وہ $120-30 کے اوپر ہے۔ اگر کل یہ شدت اختیار کرتا ہے تنازع تو یہ کدھر جاتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، پر اس کے نتائج بڑے خوفناک ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاکستان میں پیٹرول ڈیزل کی قیمت ڈبل بھی ہو سکتی ہے۔ سر دیکھیں میر صاحب، آپ کو میرے خیال سے اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے کس چیز کے لیے، دیکھیں اگر میں قیمت ڈبل کر لوں، وہ تیل یہاں پہ آپ کو مہیا کر بھی دوں، کیا پاکستان کے پاس اتنے ڈالر کے ذخائر ہیں کہ وہ اس کو باہر سے منگوا لے؟ کیا آپ کو IMF کے ساتھ ایک جگہ پہ آپ کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ٹیکس زیرو کر دو، میں نے تو زیرو بھی کر دیا، کہتے ہیں اس سے بھی سستا کر دو، تو جب آپ یہ خسارے کریں گے تو کیا IMF کا پروگرام چلا سکتے ہیں؟ اگر IMF کا پروگرام نہیں چلا سکتے، خلیج کے اندر اپنی شدت ہو، آپ نے ہر جگہ ڈالر بھی واپس کرنے ہو، کسی کو کوئی ریزرو دینا ہو، کسی کو کیا، تو آپ یہ پیسے کہاں سے اکٹھے کریں گے؟ دوسرے الفاظ میں پیٹرول پمپ بند بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ نہ کرے ہمارے پاس انتظام، بٹ آپ کو ہر قسم کی تیاری ہم نے کر کے رکھی ہوئی ہے، اور اگر سپلائی کے اندر کوئی ڈسرپشن آتا ہے تو میر صاحب
قیمت کا تو معاملہ سیکنڈری رہ جائے گا, ثانوی حیثیت ہو جائے گی. سپلائی بند ہو جائے گی. سپلائی ہم نے متبادل ارینج کیا ہوا ہے. ہم افریقہ سے بھی تیل منگوا رہے ہیں, ہم امریکہ سے بھی تیل منگوا رہے ہیں, ہم نے باقی جگہ سے تیاری کی ہے. بٹ دیکھیں یہ ساری چیزوں کی لاگت اور اس کے اندر جو جہاز 10 دن میں خلیج سے آ جاتا ہے وہ 40 دن میں آپ کا لیبیا سے آئے گا, وہ 30 دن سے آپ کا نائجیریا سے آئے گا, امریکہ سے 40 دن کے اندر آئے گا. تو ہر چیز کے اندر کاش یہ اتنا ہی آسان ہوتا جتنا بیرسٹر گوہر صاحب فرما رہے تھے. بہت بہت شکریہ. علی پرویز ملک صاحب ہمارے سے بات کر رہے تھے.